اے سب سے اول اور آخر، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، نا جہاں کی کھیت بونے والے، دکھ میں تسلی دینے والے، سوچ میں دل بہلانے والے، بپدا میں یاد آنے والے، قیاست وام مغرب سے نقل خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ تیسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آ رہا ہے، جلسہ آپ کا تیزی سے نکل رہا ہے، اس لیے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں، میں آپ کو محبت سے سنا رہا ہوں۔ اللہ دونوں کی محبت کو سلامت رکھے۔ سننے کے لیے تیسرا پیغام تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ آپ سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، میں اس لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک آئے، میرے پیغام کی حفاظت ہو جائے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی مسجد میں آئے، دیکھا ایک جوان سو رہا ہے، حضرت علی سے کہا کہ جگا دو، حضرت علی نے جگا دیا، کہ یا رسول اللہ آپ پہلے آئے تھے، آپ نے جوان کو پہلے نہیں جگایا، مجھ سے کہا کہ جگا دو، کہ جاگنے والا آدمی بڑبڑاتا ہے، اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا میری شان میں بے ادبی ہو جاتی، ایمان جانے کا خطرہ تھا۔ سامنے سے صحابی گزرا، سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں، وہ صحابی مایوس ہو کر کے جا رہا، اللہ کے رسول نے سوچا کہ شاید سوچ رہا ہوگا کہ نبی ہم سے ناراض، اس لیے مایوس ہو کر کے جواب بلایا، کہ دیکھو میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ بات یہ تھی کہ تم نے جس وقت مجھے سلام کیا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، سلام اللہ کا نام ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو کرنا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آذان مسجد سے آذان کی صدا لگی، حضرت عائشہ سامنے آ گئی، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ۔ کہ تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، یار غار ابو بکر آپ نے ابو بکر کو نہیں پہچانا، میرے دادا ابو قحافہ آپ نے ابو قحافہ کو نہیں پہچانا۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو میں کسی کو نہیں پہچانتا، صرف خدا کو پہچانتا ہوں۔ چار طریقے سے انسان سوتا ہے، ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق ہے، تین طریقے سنت کے خلاف ہے۔ ایک طریقہ سونے کا آدمی چت سوتا ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ یہ ہارنے والے کی حالت ہے، جب اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں جو چار چت ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، نبی نے ہارنے والے کی حالت پسند نہیں کیا، جیتنے والے کی حالت کو پسند کیا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا طریقہ آدمی پیٹ کے بل سو رہا ہے، پیٹھ اوپر ہے پیٹ نیچے ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے، نبی نے جنت میں جانے والے کی حالت کو پسند کیا، جہنم میں جانے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تیسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر آدمی سو رہا ہے، اسی طرف دل ہے، کان بھی بند ہو جاتے، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، مسجد سے اذان کی صدا آدمی سن نہیں پاتا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ چوتھا طریقہ سنت کے مطابق ہے کہ دائیں کروٹ پر آدمی سوئے اس کا دل لٹک جائے، دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے اس کا دل لٹک جاتا ہے،
کان کھلے رہتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے، جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے، اس لیے سنت کے مطابق ہے۔ آج دکھانے جا رہا ہوں مسجد کا حال، مسجد کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد میں صفوں میں، ترکی کی مسجد میں صفوں میں سگریٹ کے ٹکڑے ٹکڑے رکھے ہوتے ہیں، مسجد کی سب لگی ہوئی ہے، اس میں سگریٹ کے ٹکڑے۔ اب پتا چلا کہ بھائی یہ کون سگریٹ پیتا ہے، مسجد کی سب میں سگریٹ۔ تو ابھی جماعت میں 5 منٹ دیر ہے تو مقتدی مسجد ہی میں سگریٹ پی رہا ہے، اور جیسے ہی امام صاحب آئے، اللہ اکبر کہا، اقامت ہوئی، اسی جگہ سگریٹ کو بجھایا پھینک دیا۔ یہ آج نمازی کا حال ہے، مسجد کا حال ہے۔ دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ امریکہ کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے، وہاں داڑھی رکھی جاتی ہے، کرتا رکھا جاتا ہے اور پگڑی رکھی جاتی ہے، اور امام صاحب آتے ہیں کوٹ پتلون میں، داڑھی ہوتی نہیں۔ اب وہ جو داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو پہنتے، اوپر سے جبہ پہنتے، اس کے بعد پگڑی باندھ کر کے نماز پڑھاتے۔ نبی کی سنت کا اس طرح اگر مذاق اڑاؤ گے، اللہ دنیا میں عزت نہیں دے گا، عزت کا جھانسا نکال دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، انشاءاللہ سچے پکے نمازی بنیں گے۔ جب تک آپ خدا کے نہیں ہوں گے اور آپ کو خدائی نصیب نہیں ہو سکے، جب تک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے، اللہ پوری دنیا میں آپ کی شان و شوکت کو لوٹا نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، انشاءاللہ ہم کبے کی طرح اپنی چال بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائے۔ وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ پیغام نکل گیا، آخری پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں مدینے کے حوالے سے۔ جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ مرنے کے بعد جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کلیاں کے بھی معمول ہر جگہ ہاتھ اٹھائے۔ یہ تو ہم آپ پاگل ہیں کہ ہمارے بچانے کے بعد جلسہ سنانے کے لیے، اور یہ پھول پاگل ہیں، ہر پیغام میں ہر سوال میں ہاتھ اٹھاتے جا رہے ہیں۔ چوتھے اور 5ویں پیغام تک اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو آپ کو سیدھے رانچی بھیجیں گے، کیونکہ پاگلوں کا اجتماع رانچی ہی میں ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے گھیرا، دوستوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ چھوڑ دیجیے، مکہ چلے جائیے، آپ ملک شام چلے جائیے۔ ان کا جواب سنانے کے لیے جا رہا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ جلسہ بالکل آدھا نکل چکا ہے، صرف تھوڑا باقی ہے۔ پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ جلسہ خراب نہیں ہوگا، پیشاب پخانہ لگے مجھ گیا ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا، دوستوں نے کہا آپ مدینہ چھوڑ دیجیے، مکہ چلے جائیے، ملک شام چلے جائیے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، عاشق رسول بننا ہے تو ایسا عاشق بننا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں مکہ جا سکتا ہوں، میں ملک شام جا سکتا ہوں، لیکن نبی کے شہر سے محروم ہو جاؤں گا، میں تو جان دے سکتا ہوں، نبی کا شہر چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، پانی برس نہیں رہا، مدینے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگ آئے کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، کیسے بارش ہوگی؟ 1 منٹ میں بارش ہوگی، آسانی سے بارش ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی۔ کرنا یہ ہے، نبی کا جو روضہ ہے، نبی کی جو قبر کی چھت ہے، اس میں سوراخ کر دو، اللہ کو چھوڑے گا، بارش ہوگی۔ ابھی سوراخ کرنے کا ارادہ لوگوں نے کیا، موسلادھار بارش ہوگی۔ یہاں سے میرا آخری پیغام سنا کر کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بیدار ہونے والے لوگ زیادہ، جو بیدار کم ہے ان کی تعداد کم ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے، جلسہ ختم ہونے جا رہا ہے،
اور مجمع 90% بیدار ہو چکا. آپ جاگنے والے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مقدر کا پانے والا بنا، مقدر سے محروم نہ فرمائے. دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام سنا رہا ہوں، بہت دھیان سے. 1996 کی رپورٹ آئی، فلم دیکھنے کی وجہ سے 25% عورت آوارہ ہو گئی. فلم دیکھنے کی وجہ سے 25% عورت آوارہ ہو گئی. 56% عورت آوارہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے لگی فلم دیکھنے کی وجہ سے. کتنی بڑی تعداد. فاطمہ نہیں رہی، عائشہ نہیں رہی، فلم ہیروئن بن گئی. ایک بات اور یاد رکھیے نقطے کی، لڑکا اپنی پسند سے شادی کر رہا، لڑکی اپنی پسند سے شادی کر رہی ہے، ماں باپ کی پسند کے خلاف رشتہ ہوا، جھگڑا ہوا، جھگڑے کے بعد رگڑا ہوا، رشتہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا یہ رات سنیے. لڑکا فلم باز تھا، لڑکی فلم باز تھی. اس خیال سے شادی کیا تھا کہ یہ لڑکی فلمی ہیروئن ہوگی. لڑکا اس خیال سے شادی کر رہا کہ لڑکی ہیروئن ہوگی. لڑکی اس خیال سے شادی کر رہی کہ لڑکا فلمی ہیرو ہوگا. جوش میں شادی کیا تھا، ہوش نہیں تھا. جب جوش ٹھنڈا ہوا، قریب آئے تو اب ایک دوسرے کی کمی نظر آنے لگی. اب لڑکی کو سمجھ میں آیا کہ لڑکا ہیرو نہیں ہے، تو ایک نمبر کا الو کا پٹھا ہے، زیرو ہے. اب لڑکی کو سمجھ میں آیا کہ ہم کو الٹا سیدھا لڑکا مل گیا، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو کمینہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اب وہاں سے جھگڑا شروع ہوا، وہاں سے رگڑا شروع ہوا، رشتہ ہی ختم ہو گیا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر فیس بک میں کوئی لڑکی آپ سے کال کرے، اگر واٹس ایپ پر کوئی لڑکی آپ سے بات کرے، سمجھ جائیے یہ پاکٹ مار لڑکی ہے. اس کو پتا چل گیا ہے کہ آپ مالدار آدمی ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، زمین ہے، دکان ہے. یہ پاکٹ مار لڑکی ہے. شادی کے بہانے سے یہ آپ کے پیسے کی مالک ہو جائے گی، شادی کے بہانے سے یہ آپ کے مکان کی مالک ہو جائے گی، شادی کے بہانے سے یہ آپ کی زمین کی مالک ہو جائے گی. جب یہ سب کچھ نکل جائے گی تو لات مارے گی، آپ دھوبی کے گدھے سے بھی بدتر ہوں گے، نہ گھر کے رہیں گے ریکارڈ کریں. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے باپ کی اگر داڑھی پکتی ہے تو دھوپ میں نہیں پکتی، تجربے سے پکتی ہے. ماں باپ اگر شادی کرائیں گے تو پکی شادی ہوگی. یہ زندگی بھر کے لیے گھر جنت بن جائے گا انشاءاللہ. ماں باپ کی پسند سے شادی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. 52% مرد جاپان میں، ان سے پوچھا گیا، جلدی سے جلسہ نکل رہا، دھیان رکھیے، 20 بریک مار کر کے توجہ کیجیے. جلسہ آپ کا نکل رہا، آپ نے دل خوش کر دیا. میں مہمان خانے میں گھبرایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں جلسے کا کیا حال ہوگا. چراغی مرادی کے ثواب کچھ نہیں ملے گا، قرآن خوانی پڑھ کر کے مردوں کو ثواب بخشنا ہوگا، اس کے بعد نکل جانا ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ زندہ مجمع ملا ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرما. اگر آپ کی جوان بیٹی گھر میں ہے، بیت سے مناسب جوڑے کا اللہ انتظام فرمائے. دھیان سے سنیے گا، تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں. جاپان میں 52% مرد سے پوچھا گیا تم اپنے مرد ہونے پر خوش ہو؟ اس نے کہا ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم مرد ہو، اللہ نے مرد بنائے، تم مرد ہونے پر خوش نہیں ہو. اس لیے خوش نہیں ہوں کہ مہینے کی پہلی تاریخ میں تنخواہ میری جیب سے نکل کر کے میری بیوی کے صندوق میں چلی جاتی ہے، میں کہیں کا نہیں رہتا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے بات کرتا ہوں، تنخواہ اپنی بیوی کے حوالے مت کیجیے، ورنہ ماں باپ کو بھی خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دینا پڑے گا. آپ مالک نہیں ہوں گے، آپ جورو کے غلام. تیسری بات کو یاد رکھیے، 47% مرد امریکہ میں پاگل ہو گئے. پاگل ہونے کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی بیوی نافرمان ہے، اور یہ شریف آدمی بیوی کو مار بھی نہیں سکتا، اور بیوی کی نافرمانی سے غم میں گھلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے. 47% مرد نافرمان بیوی کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے. 2-3 بات کو یاد رکھیے، اگر آپ اپنی بیٹی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو 2 چیزوں پر دھیان دیجیے. بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے، اور موبائل سے بیٹی کو دور رکھیے. انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو اللہ فاطمہ کا نمونہ بنائے گا اور عائشہ کا نمونہ بنائے گا. دھیان سے سنیے گا. ڈانس چل رہا ہے، ڈی جے کا ڈانس چل رہا ہے. شادی میں ڈی جے آیا، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا. 12 سال کی لڑکی ہے، ڈانس کر رہی. ایک آدمی بولا واہ واہ رے لڑکی، تم نے کتنا اچھا ڈانس کیا.
تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے وہ لڑکا ہے. کہتا میڈم معاف کیجیے گا ہم سے بھول ہو گئی. میں میڈم نہیں ہوں میں اسی لڑکے کا باپ. دھیان سے سنیے گا دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ گیا. لندن کے سینما ہال میں لڑکیاں بھی آئی ہیں فلم دیکھنے کے لیے یار کے ساتھ. فلم دیکھنے کے لیے یار کے ساتھ آئی ہیں, اپنے شوہر کے ساتھ نہیں, یار کے ساتھ. مینیجر تھا ہوا, اعلان کیا کہ ایک عورت اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آ گئی ہے. اس کے شوہر نے تھانہ میں کمپلین کر دیا ہے, میں لائٹ 5 منٹ کے لیے بند کرتا ہوں. وہ عورت چپکے سے نکل گئی. مینیجر نے اعلان کیا, لائٹ کو بند کیا 5 منٹ کے لیے. اس کے بعد جو لائٹ آن کیا تو پورا سینما گھر خالی ہو گیا. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس کو دھیان سے سنیے گا. جینے کا جان سے چل رہا ہے. ایک لڑکی نے مصرع پڑھا ہے, خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. جوان کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ خدا تم کو مرنے کے بعد بتائے گا, میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوگا. تم اپنا مصرع پڑھو, میں جواب دیتا ہوں. خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. لڑکا آیا, اس نے کہا گلے میں تو لعنت کا, گلے میں تو لعنت کا, سواری کو گدھا ہوگا. گلے میں تو لعنت کا, سواری کو گدھا ہوگا. چھاتی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی, ناچے گی اور گائے گی, ایک دن